وہ میری ضد ہے، مجھے ہر حال میں اپنے بستر پر اپنے قدموں میں چاہیے۔ ہمایوں خان زادہ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے ذہن پہ سوار ہوئی تھی، نفرت میں ہی صحیح۔ وہ ایک معمولی لڑکی تھی جس کا ریگنگ کے دوران اس نے نقاب کھینچ دیا تھا، اور اس لڑکی نے غصے میں اس امیر زادی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ 2 دن بعد وہ لائبریری میں اکیلی تھی جب ہمایوں خان زادہ نے پیون کو رشوت دے کر لائبریری کا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ معصوم ہمایوں خان زادہ کو دیکھتے ہی خوف سے دروازہ کھولنے لگی جو لاک تھا۔ پھر ہمایوں خان زادہ نے نکاح کے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ سر کے کلاس روم سے نکلتے ہی ہمایوں خان زادہ اور اس کے دوستوں نے اکتاہٹ سے اپنے سروں کو جھٹکا اور جلدی سے باہر کا رخ کیا، جیسے وہ سب یہاں قید میں بیٹھے ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمایوں خان زادہ اور اس کے دوست پڑھائی میں اچھے نہیں تھے، بلکہ وہ اس کالج کے ٹاپرز میں سے تھے، لیکن آج کسی کا بھی لیکچر لینے کا موڈ نہیں تھا۔ کچھ سر کا پڑھانے کا انداز انہیں پسند نہیں تھا، اس لیے وہ صرف مجبوری میں کلاس میں موجود تھے۔ کیا یار، کتنا بور چل رہا ہے، چلو کوئی انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ رافی نے سب کے سامنے آ کر ان سب کی طرف اپنی آئیبرو اٹھائی اور رائے جاننا چاہی، جس پر تقریباً سبھی نے ہاں ہاں کا شور مچایا۔ البتہ ہمایوں خان زادہ ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنے اپنے سیل فون پر کسی سے چیٹنگ میں مصروف تھا اور رافی کی طرف دھیان نہیں دے سکا تھا۔ شاہ صاحب، شاہ صاحب کدھر گم ہیں جناب؟ رافی نے باقاعدہ اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے ارد گرد کا ہوش دلایا۔ کیا قیامت آ گئی، کندھا توڑو گے کیا؟ ہمایوں نے اپنے کندھے پہ رکھے اس کے ہاتھ کو غصے سے جھٹکا۔ اس سے بڑی قیامت کا تو پتہ نہیں، مگر یار آ جاؤ، کہیں دھاوا بول کر چھوٹی سی قیامت لاتے ہیں۔ رافی کے ساتھ اس کے باقی دوستوں نے بھی اسے اپنے اپارٹمنٹ کی دوسرے کلاس روم کی طرف کھینچا، جس پر وہ نا کے لیے منہ کھولتا رہ گیا، لیکن کسی نے کان نہیں دھرا۔ ہیلو گائز، کیسے ہو سب؟ سلام کرو، آخر کو سینئرز نے تم لوگوں کی اس بے رونق سی کلاس میں رونق بخشی ہے۔ اس وقت کلاس میں کوئی استاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمایوں خان زادہ کے پورے گروپ نے کلاس میں موجود ڈائس کی طرف اشارہ کیا، اور اب رافی وہیں کھڑے ہو کر جونیئرز کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے ایک خاص ایٹیٹیوڈ سے بولا۔ سامنے موجودہ طلباء میں سے کئی کے چہروں پر تو مسکراہٹ بکھری کہ انہیں بھی کچھ ہلا گلا کرنے کو ملنے والا تھا، جبکہ ان میں سے کئی نے ناگواری محسوس کرتے ہوئے اپنے سامنے کھلی کتابوں کی طرف توجہ کر لی، جیسے ان کے علاوہ کلاس میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ جن میں سے ایک وہ بھی تھی جو خود کو اور اپنے چہرے کو مکمل نقاب میں چھپائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر ہمایوں اور اس کے دوستوں نے اپنے جونیئرز کے ساتھ مل کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مختلف ٹاسک دیے۔ وہ سب کہے پر کہے لگا رہے تھے۔ جب لیکچر کا وقت ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے ہمایوں خان زادہ نے سب کو کلاس روم سے باہر چلنے کا اشارہ کیا تو سب نے شرافت سے باہر جانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اسی دوران ہمایوں خان زادہ دھکا لگنے کی وجہ سے ذرا سا لڑکھڑاتے ہوئے آگے کو جھکا اور خود کو گرنے سے سنبھال لیا۔ جب اس نے ایک اس سے بڑی بھری گھوری اپنے پیچھے کھڑے دوست کو دی تو اس نے اسے سامنے دیکھتے ہوئے ایک اشارہ کیا۔ ہمایوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے پہلے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر اپنے دوست کے فورس کرنے پر اس نے سوچنے سمجھنے کا توقف کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کی چادر کو ہلکا سا کھینچ دیا، جس سے وہ بس ان کی طرف متوجہ ہوئی یا پھر ڈر جاتی۔ یہ حرکت کرتے ہوئے ہمایوں اور اس کے دوست دونوں کے چہروں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی، لیکن اگلے ہی پل یہ مسکراہٹ سمٹی اور پورا کلاس روم ایک تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ سب نے حیران پریشان ہوتے ہوئے ہمایوں خان زادہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس کی جونیئر ایک پردے دار لڑکی نے مذاق میں اس کا پردہ کھینچنے پر تھپڑ دے مارا تھا۔ یوں ہمایوں خان زادہ غصے سے دھاڑتا ہوا اس لڑکی کی طرف بڑھا، جب اس کے دوستوں نے اسے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اسے کچھ بھی کرنے سے روکا۔ جہاں کچھ دیر پہلے ہنسنے بولنے کا شور تھا، وہاں اب ایک سنگین صورتحال بن چکی تھی، پر وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کر چکی تھی۔
हुमायूं खानज़ादा उसे इंतकाम भरी निगाहों से घूरता अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम से निकलता चला गया। हुमायूं खानज़ादा सुर्ख चेहरा लिए बिल्कुल खामोश खड़ा था और उसके दोस्त बस परेशानी से उसका पथराया हुआ चेहरा देख रहे थे। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जब हुमायूं खानज़ादा ने अपनी ज़बान खोली, शान, मुझे आज शाम तक इस लड़की के बारे में सारी मालूमात चाहिए। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। मतलब सब कुछ। तुम्हारे पास बस कुछ घंटे हैं। इन सब से अपना रुख मोड़े हुमायूं खानज़ादा ने जबड़े भेजे और एक दोस्त को मुखातिब किया, जिस पर वो आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पे अपना हाथ रख दिया। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। और प्लीज़ अपना गुस्सा ठंडा करो यार। इस गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। शानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और कॉलेज से ही निकलता चला गया। सबको ही इससे ज़्यादा उस लड़की की फिक्र हुई थी, जिसने हुमायूं खानज़ादा जैसी मुसीबत को अपने सर ले लिया था। रात होने तक हुमायूं के कहे के मुताबिक ज़ीशान उसे उस पर्दादार लड़की की सारी मालूमात फराहम कर चुका था, जिसके मुताबिक उसका नाम रबीका था। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो सिर्फ 3 बहनें थीं, जबकि कोई भाई नहीं था। और इन दिनों उसकी बड़ी बहन की शादी चल रही थी, जिसके सिलसिले में अगले दिन सब शॉपिंग पर जाने वाले थे, सिवाय उस लड़की रबीका के। और हुमायूं खानज़ादा इस वक्त उस लड़की के घर जाने का पूरा इरादा बांध चुका था। वो ज़ीशान से बात करने के बाद वहीं अपने कमरे की खिड़की में खड़ा अपना सेल फोन आहिस्ता आहिस्ता अपने माथे पे मारने लगा था। दिलो दिमाग इस वक्त जैसे किसी आग की भट्टी में जल रहे थे। अगले दिन का सूरज चढ़ते ही हुमायूं खानज़ादा अपना प्लान तैयार करके मतलूबा वक्त पर रबीका के घर के सामने जा पहुंचा। रबीका के घर के सामने वो इस वक्त अकेला था और उसे लगा था कि वो अकेला ही उस लड़की को मज़ा चखाने के लिए काफ़ी है। वो आज यहाँ उस लड़की को खुद को थप्पड़ मारने का ऐसा सबक देना चाहता था कि वो सारी ज़िंदगी याद रखती। हुमायूं तनफ़ुर से बहुत कुछ सोचता उस लड़की के घर में दाखिल हुआ। ये घर छोटा सा था, इसलिए उसे रबीका का कमरा तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। हुमायूं खानज़ादा कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में नीम अंधेरा था। वो लड़की बेड पे सोई हुई थी। हुमायूं खानज़ादा एक ट्रांस की कैफियत में चलता उसके नज़दीक चला आया। वो लड़की गहरी नींद में गुम थी। हुमायूं खानज़ादा आज पहली बार उसे अपने सामने बेहिजाब चेहरे के साथ देख रहा था। उसकी मुकम्मल खूबसूरती देखते हुमायूं खानज़ादा कुछ पल के लिए मबहूत हुआ था। एक सोई हुई लड़की का ख्वाबीदा हुस्न हुमायूं खानज़ादा के होश उड़ा गया था। वो जो यहाँ गुस्से से भरे जज्बात के साथ आया था, जो अब ना जाने कहाँ जा सोए थे। हुमायूं खानज़ादा जो उस लड़की को डराने और धमकाने और अपनी कमाल जुर्रत का मुजाहरा करने आया था, ताकि वो आइंदा उसके सामने अच्छे से याद रखे कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि हुमायूं खानज़ादा है। अब उसने एक गहरी सांस भरी और रबीका पर नजरें टिकाई। वो इसी तरह एक कदम पीछे हटा। नजरों की गर्मी यूं ही खुद पे बरकरार रही तो रबीका नींद में ही कसमस आई और फिर खुद पर किसी की निगाहों का हसार महसूस करते वो आंखें खोल गई। हुमायूं जो उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लड़की को जागते देखकर उसके कदम रुके। दूसरी तरफ रबीका ने आंखें खुलते साथ जैसे ही अतराफ में नजर डाली तो वो एकदम से लेटे से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया और वो उस कदर हवास बाख्ता हुई कि बेड पे पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ना भी भूल गई। वो बस फटी फटी आंखों के साथ अपने सामने कुछ फासले पे खड़े हुमायूं खानज़ादा को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि वो लड़का अपनी बात पर पूरा उतरता उसे तंग करने को उसके घर उसके कमरे तक आ पहुंचेगा। रबीका का जिस्म लरजने लगा था, मुंह पर कुफल लग गया था। कल वो हुमायूं खानज़ादा को अपना नकाब उतारने पर थप्पड़ तो मार चुकी थी, फिर वो तब से ही खौफज़दा थी। जानती थी कि उसकी ज़ात पर अगर ज़रा सा हुर्फ आया तो उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया जाएगा। तुम तुम यहाँ कैसे पहुँचे और ये क्या किया है तुमने? आखिर वो चंद अल्फाज मुंह से निकालने की हिम्मत कर गई। वो इस वक्त उस लड़के के सामने घर में अकेली थी, जिस पर सोचते हुए वो मरने को थी। एकदम आंखों के नीचे की सतह नमी से भरने लगी। रबीका की नज़र हुमायूं खानज़ादा के हाथ में मौजूद सेल फोन पे पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत मजीद सर्द पड़ने लगी।
اسے لگا کہ شاید وہ اس کی بے خبری میں اس کی تصویریں بنا چکا ہے۔ دیکھ لو تمہاری گھر، حتیٰ کہ تمہارے کمرے تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، اور اب میں تمہیں اچھے سے بتاؤں گا کہ مجھے تھپڑ مار کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہمایوں خان زادہ نے دانت پہ دانت جماتے سختی بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ربیکا کا ڈر اور خوف دیکھ کر اس کا مسخر امٹا تھا۔ وہ ایک طرف مسکراتا ہوا پھر سے بولا، اور رہی بات تمہارے ساتھ کچھ کرنے کی، بات تو شکر مناؤ کہ میں نے اب تک کچھ نہیں کیا، اور یہ میری شرافت ہے، ورنہ دیکھو تم اور میں اس گھر میں اکیلے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہمایوں کے الفاظ اور اس کے اپنے وجود کے آر پار ہوتی نظروں کا جیسے ہی ربیکا کو احساس ہوا، وہ خود کو کسی پردے کے بغیر دیکھتی مرنے کو ہوئی۔ چہرہ شرم اور کچھ غصے سے شدید سرخ پڑا۔ وہ پھرتی سے دوپٹہ اٹھاتی خود پہ لپیٹ گئی۔ تم تم جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ ربیکا اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی کیونکہ اس نے ہمایوں کو خود کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے دیوار سے جا لگی، اور ہمایوں اس کے نزدیک پہنچتا اسے دیوار پر اس کے چہرے کے نزدیک اپنا ایک ہاتھ رکھتا اسے مزید بدحواس یعنی حواس باختہ کر گیا تھا کہ اس نزدیکی پہ ربیکا کو واقعی میں لگا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن بس رکنے کو ہے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پہ ٹکی تھی کہ ہمایوں خان زادہ جو ربیکا کے الفاظ پر غصے سے اس کے پاس آیا تھا، اب یوں اس کے روبرو کھڑا، اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں کے سحر میں گم ہوتے وہ اپنے الفاظ بھولا تھا۔ دور دور ہٹو، ربیکا اٹک اٹک کے بولی۔ وہ سانس روک کر دیوار سے چپکنے لگی۔ تمہاری اکڑ نہیں جا رہی، لگتا ہے اسے توڑنے کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہمایوں خان زادہ اس کے چہرے پہ جھکا، بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ ہمایوں خان زادہ کو اس کا بھی کچھ دیر پہلے دھمکی دینے والا انداز بری طرح سلگا گیا تھا۔ وہ لڑکی اس سے ڈر تو رہی تھی، لیکن اس کے یہاں سے چلے جانے کے لیے منتیں نہیں کر رہی تھی۔ نہیں پلیز چلے جاؤ یہاں سے، دور ہٹو میرے پاس سے، اور میں اپنے کی معافی مانگتی ہوں۔ دھیما لہجہ کیے وہ بڑی مشکل سے بولی تھی کہ دونوں ہاتھوں میں وہ اپنا دوپٹہ بھیجتی۔ وہ اس وقت سامنے کھڑے شخص سے اپنی عزت بچانے کی کوششوں میں تھی۔ اس کے لیے اسے اس کے پاؤں بھی پڑنا پڑ جاتا تو شاید وہ ایسا بھی کر جاتی۔ آنسوں کی نمی اس کی گلابی نرم و ملائم گالوں پر بہنے کو تھی۔ اوکے جا رہا ہوں میں، میرے خیال میں فی الحال تو تمہیں سبق سکھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سیل فون والا ہاتھ اوپر کرتے ہمایوں خان زادہ نے اس کے گال پہ ہلکے سے فون کو ٹکرایا تو ربیکا نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، جس پر ہمایوں خان زادہ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آخر کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ میں نے تم جیسی پارسائی کا ڈرامہ کرنے والی بہت سی دیکھی ہیں۔ ہمایوں خان زادہ اس کے چہرے پہ جھکتا ہوا غرایا تو ربیکا نے زبردستی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس وقت اس کے منہ سے نکلا ذرا سا لفظ بھی ہمایوں خان زادہ کے اندر چھپے شیطان کو جگاتے اسے رسوا کر سکتا تھا، اسی لیے وہ بر وقت اپنے غصے اور انا پہ قابو پاتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ تم نے یقیناً میری جیسی بہت سی عام لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، تم مجھ جیسی عام سی لڑکی پر وقت برباد نہ کرو، اور یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی نہ کردہ غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں اس کے الفاظ میں تلخی سی بھر گئی تھی کہ کیا بے بسی کا عالم تھا کہ اسے اپنی چادر کھینچنے والے بے نقاب کرنے والے انسان سے ہی معافی مانگنی پڑ رہی تھی۔ دل و دماغ اپنی اس کمزوری پر غم و غصے کا شکار ہونے لگے تھے، جبکہ ہمایوں خان زادہ کی ساری توجہ اپنے سامنے جڑے اس کے ہاتھوں پہ مرکوز ہونے لگی تھی۔ دل میں خواہش جاگنے لگی تھی کہ ان ہاتھوں کو چھو کر ان کی ملائمت محسوس کی جائے۔ وہ اپنے دل کی اس خواہش کو پورا کرتا، لیکن اس کا ہاتھ آگے بڑھتے دیکھ کر ربیکا نے جھٹ اپنے ہاتھ پہلو میں گرا دیے تھے۔ وہ آج پہلی بار کسی غیر محرم کے سامنے چہرہ ڈھکے بغیر کھڑی تھی تو دل میں گہرے ملال کی سی کیفیت تھی جو اگر ہمایوں خان زادہ سے چھو لیتا تو اس کا ضمیر اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ہمایوں خان زادہ کا ہاتھ دیوار سے ہٹتے ہی وہ اس کے سامنے سے ہٹتی کافی فاصلے پہ جا کے کھڑی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اس کی منت کی تھی، جاؤ یہاں سے، اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو شاید تمہارا کچھ نہ بگڑے، لیکن میں جیتے جی مر جاؤں گی، پلیز۔ بدنامی اور رسوائی کے خوف کے علاوہ ربیکا کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ وہیں ہمایوں بھی اسی دیوار کے پاس کھڑا رخ موڑے کھڑا تھا۔
جس ہاتھ سے اس نے ربیکا کے ہاتھوں کو چھونا تھا اس ہاتھ کی وہ اب سختی سے مٹھی بنا چکا تھا۔ اس نے اپنی حالت پہ لب بھیجے تھے۔ وہ یہاں اس لڑکی کو خوفزدہ کرنے اور اس کے دماغ پر اپنے نام کی دھاگ بٹھانے آیا تھا، اور اب الٹا وہ خود ہی کسی عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی خود کو پارسا سمجھ رہی تھی تو ہمائل کون سا لڑکیوں کے پیچھے پاگل تھا؟ بلکہ وہ تو ہمیشہ اپنی مقررہ حد میں رہا تھا، لیکن وہ آج اس معمولی سی لڑکی کے سامنے خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تو تف تھی اس پر، وہ ابھی مرا نہیں جا رہا تھا اس لڑکی کو چھونے کے لیے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ اپنے سر کو نفی میں سر ہلاتے وہ جلدی سے پلٹا اور اپنی رنگ بدلتی آنکھوں سے ربیکا کو گھورتا کمرے کی دروازے کی طرف قدم قدم بڑھانے لگا۔ سنیے، ہمائل خان زادہ نے جیسے ہی دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا، پیچھے سے ربیکا کی آواز سنتے وہ کچھ حیران سا ہوتا پلٹا تھا، لیکن کچھ بولے بغیر اس نے بس اپنے آئیبرو اٹھاتے اسے رکنے کی وجہ جاننا چاہی۔ دراصل وہ اب خود گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا، اسی لیے جلد از جلد وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ دل و دماغ کو جو یہ سب کر کے پرسکون ہونا چاہیے تھا، اس پر ایک بوجھ سا پڑنے لگا تھا۔ تم نے واقعی میرے ساتھ کچھ کیا ہے تو کیا تو نہیں؟ دیکھو، وہ میں ہمائل کو جاتا دیکھ کے ربیکا سکھ کا سانس بھرنے لگی تھی کہ جب اسے ایک بار پھر اس کا فون کا خیال آیا تھا، جس کے بابت پوچھنے کے لیے وہ اسے روک گئی تھی، لیکن ہمائل خان زادہ بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ چہرے پہ جھنجھلاہٹ بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ تم پاگل ہو یا پھر بہت زیادہ معصوم، کیونکہ تم شاید بھول گئی ہو کہ تم سوئی ہوئی تھی، بے ہوش نہیں، جو میں تمہارے ساتھ کچھ کرتا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر جب تمہاری آنکھیں شریف کھلی تو میں تم سے کافی فاصلے پہ کھڑا تھا، اور اس سب کے بعد تمہارے یہ سوال میرا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ ہمائل خان زادہ اس کے سوال پہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے وضاحت دینے کی وجہ وہ خود بھی نہیں جان سکا تھا۔ کوفت سے اپنے چہرے کے زاویے بگاڑتے اس نے پھر سے مڑتے دروازہ کھولنا چاہا تھا، جب پھر سے ربیکا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے بس یہ جاننا ہے کہ کہیں تم نے مجھے تنگ کرنے کے لیے اپنے فون میں میری تصویریں تو نہیں لی۔ آخر ربیکا نے اپنے دل میں چھپا ڈر ظاہر کر دیا تھا۔ ربیکا کی بات پر ہمائل خان زادہ تھوڑا حیران ہوتے اپنے ہاتھ میں موجود سیل فون کی طرف ایسے دکھا جیسے اسے ابھی پتا چلا ہو کہ اس نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے۔ پھر اس نے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آخر اتنی آسانی سے تو تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتا نا۔ چلتا ہوں، بائے۔ ہمائل خان زادہ نے اس کے شک کی تصدیق کرتے اسے پریشانی کے جنگل میں دھکیلا تھا۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ ابھی کے ابھی میری تصویریں ڈیلیٹ کرو اور پھر جاؤ۔ ربیکا نے بے حد پریشانی کے عالم میں پھر سے اسے روکا تھا، کیونکہ وہ جانے کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ رکا تھا، بلکہ اس بار وہ واپس پلٹتے ہوئے ایک قدم ربیکا کی طرف آیا۔ لگتا ہے تم چاہ نہیں رہی کہ میں یہاں سے جاؤں، اسی لیے بار بار روک رہی ہو۔ سیدھے سے کہہ دو رک جاتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنی خیر منا لو کہ گھر والوں کو کیا کہنا ہے۔ ہمائل خان زادہ کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، اسی لیے وہ اپنے فون میں ربیکا کی کوئی تصویر نہ ہوتے ہوئے بھی اسے جھوٹ بول گیا تھا۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، پلیز جاؤ۔ ہمائل خان زادہ کی بات پر اس کے مسلسل اپنی طرف بڑھتے قدم دیکھ کے وہ چلائی تو ہمائل خان زادہ شرافت کی انتہا کرتے جھٹ دروازے سے نکلا تھا۔ لیکن وہ میری تصویریں؟ ربیکا بھاگتے اپنے کمرے کی دہلیز پہ آ کے رکتے ہوئے بولی، تو اس بار ہمائل خان زادہ نے پیچھے مڑتے ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہاتھ ہلانے کے ساتھ آنکھ ونک کی، اور پھر وہ تیز رفتاری سے اسی راستے سے گھر سے نکلتا چلا گیا جہاں سے وہ اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ پیچھے اس کی اس حرکت پہ سرخ پڑتے ربیکا غصے سے تل ملائی تھی۔ بدتمیز لوفر غنڈا نہ ہو تو۔ ربیکا اسے مختلف القابات سے نوازتے دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ پھر ہمائل خان زادہ کا اپنے گھر سے جانے کا یقین کرتے وہ اپنی بوکھلاہٹ زدہ چہرے پر بے جان سا ہاتھ پھیرتے کمرے میں بیڈ کے پاس واپس آئی، اور پھر وہ وہاں ڈھیر ہونے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے۔ چند پل وہاں ہر طرف گہرے سناٹے کا راج رہا، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کا وجود ہچکیوں کی بدولت لرزنے لگا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ جب تک وہ خود پر بہادری کا خول چڑھائے ہوئی تھی، اب زاروں قطار روتے نئی فکروں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئی تھی، جس میں پہلے نمبر پر اسے ہمائل خان زادہ کے فون میں اپنی تصویروں کی موجودگی کا سنگین خدشہ لاحق تھا۔ وہ نہ جانے کس طرح ان کا استعمال کرتے اسے بلیک میل کرتا۔
یا اللہ یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں، اے اللہ آپ ہی میری حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کو پکارتی اپنے حق کے لیے دعا کرنے لگی کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی سننے والا نہیں تھا، جس سے خود پر آئی اس مشکل وقت کا ذکر کرتے کسی تسلی بخش جواب کی امید رکھتی۔ پھر کافی دن تک ہمایل خان زادہ لاشعوری طور پہ کالج میں اس پردہ دار لڑکی کا انتظار کرتا رہا۔ کلاس سے باہر نکلتے ہی اس کی نگاہیں بلا ارادہ ادھر ادھر اسے تلاشنے لگتی تھی، لیکن جیسے ہی اپنی یہ حرکت اس کے شعور تک پہنچتی وہ خود کو ڈھیر و ملامت کرنے لگتا اور خود کو اپنا وہ غصار وہ وقت یاد دلاتا جب اس لڑکی نے پوری کلاس کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا، اور یہ یاد آتے ہی پھر سے اس کے جبڑے تن سے جاتے تھے۔ جیسے ہی کلاس سے باہر گئے سنجیدہ سے ہمایل خان زادہ نے بھی اپنی کتابیں پکڑتے باہر کی راہ لی تھی۔ حامی یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم آج کل کچھ زیادہ ہی سڑیل مزاج نہیں ہو گئے؟ رافی بھی جلدی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا تھا۔ ہمایل خان زادہ کا رخ کینٹین کی طرف تھا، اس سے پہلے کہ وہ رافی کی بات کا کوئی جواب دیتا اس کی نظر سامنے اٹھی اور اس نقاب والی لڑکی کو اتنے دنوں کے بعد آج اپنے سامنے دیکھتے اس کے چلتے قدم رکے اور چہرہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ سنجیدگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ہمایل خان زادہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اور بے ساختہ گال پہ جلن کا احساس پیدا ہوا جس پر اس لڑکی نے تھپڑ مارتے اس کا مذاق بنوایا تھا۔ ہمایل کو لگا اس وقت بھی اس کے ارد گرد موجود چہرے اس پہ ہنس رہے ہوں۔ کیا ہو گیا، بول کیوں نہیں رہے؟ رافی نے اس کی خاموشی پر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور پھر اسے ساکت سا ایک طرف نظر ٹکائے کھڑے دیکھ کر اس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا، اور وہ بھی اس دن والی لڑکی کو دیکھتے لمحہ بھر کو چپ رہ گیا تھا۔ حامی چلو یہاں سے۔ ہمایل کے بگڑتے تیور دیکھ کر رافع نے اس کا بازو پکڑتے کسی اور طرف لے جانے کی ٹھانی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ غصے میں کچھ کر نہ دے جس سے ایک بار پھر پورے کالج والوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے۔ میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ میں بھلا سب سے اپنا منہ کیوں چھپاتا پھروں؟ ہمایل کڑے تیوروں کے ساتھ غرایا۔ تبھی وہاں ہمایل کا سارا گروپ آ پہنچا تھا اور سبھی ان دونوں کے چہرے دیکھتے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ رافع نے اشارے سے اپنے دوست ذیشان، جسے سب شانی ہی کہتے تھے، کچھ کہا اور پھر جیسے تیسے کرتے وہ ہمایل کو اس جگہ سے ہٹاتے ایک پرسکون ماحول میں لے آئے تھے تاکہ وہ وہاں اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ ہمایل خان زادہ، بے شک تم میرے دوست ہو، لیکن اس دن جو ہوا اس میں تمہاری غلطی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارے دماغ میں کیا سمائی تھی جو تم نے وہ حرکت کی۔ رافی نے اس کے مقابل آتے کہا، لہجہ بہت کچھ حیرانگی لیے ہوئے تھا کیونکہ وہ سب دوست ہنسی مذاق شرارتیں کرتے تھے لیکن کبھی کسی لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے سوال پہ ہمایل خان زادہ کی نظریں بے ساختہ عمر کی طرف گئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمایل خان زادہ نے اس لڑکی سے تھپڑ کھایا تھا۔ عمر اس کی نظریں خود پہ محسوس کرتا کھسیانہ سا ہوتا نظریں چرانے لگا۔ اس ایڈیٹ انسان نے مجھے دھکا دیا اس لڑکی کی طرف اور پھر مجھے اسے شرارت کے لیے اکسایا، لیکن جو بھی ہے میرا مقصد اس کا نقاب ہٹانا نہیں تھا۔ اس لڑکی نے اوور ری ایکٹ کرتے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ عمر کی طرف دیکھتے بولتے آخر میں ہمایل خان زادہ نے دانت پیسے تھے جس پر سب دوستوں کی طرف سے عمر کو گھوریاں ملی تھیں۔ تم اتنے دن چین سے نہیں بیٹھ سکتے؟ اس دن شانی سے تم نے اس لڑکی کی معلومات نکلوانے کو کہا تھا تو بعد میں تم نے کیا کیا؟ اس لڑکی کو دیکھتے آج ہی رافع کو یاد آیا تو وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ سوالیہ نگاہیں ہمایل اور ذیشان دونوں پہ ٹکی تھی۔ اس سے پہلے ہمایل خان زادہ کچھ بولتا شانی خود ہی بول پڑا۔ یہ شاہ صاحب سیدھا اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے تھے اور یقیناً اسے اس نے ڈرایا دھمکایا ہوگا جو وہ اتنے دن بعد کالج آئی ہے۔ شانی کے جواب پر رافع نے ایک تعصب بھری نظر ہمایل پہ ڈالی تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا رخ بدل گیا، جبکہ یہ بات جانتے عمر اب کچھ دیر پہلے کی شرمندگی بھولتا جھٹ آگے بڑھا تھا۔ کیا واقعی؟ پھر تو تم نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا ہوگا، ویسے کیسی ہے؟ کیسا حسن چھپائے پھرتی ہے نقاب کے پیچھے؟ کچھ تو آنکھوں کی خوبصورتی سے ظاہر ہوتا ہے۔ عمر کی اس کھوکھلی بات پہ رافع اور شانی کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی، جبکہ ہمایل خان زادہ تو ناگواری کے ساتھ غصے کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں عمر کی اس لڑکی کے لیے بولے جانے والے الفاظ ہمایل خان زادہ کو زہر سے بھی برے لگے تھے۔ شٹ اپ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو تو بہتر ہے۔
اور آئندہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کوئی میرے سامنے اس کا ذکر کرتا نظر آئے۔ شعلے اگلتی آنکھوں سے عمر کو دیکھتے ہمایوں خانزادہ نے اس کی زبان بند کرواتے بات ہی ختم کر دی تھی۔ بار بار یوں اس طرح بے عزت ہونے پر عمر کا چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا، اور یہ سرخی شرمندگی کی نہیں تھی بلکہ نفرت اور غصے کو ظاہر کر رہی تھی، جس نے بعد میں پتہ نہیں کون سا رنگ دھارنا تھا۔ اس سے وہ سب ناواقف تھے، اور پھر عمر بھی اپنے چہرے کے تاثرات جلد بدلتا پہلے کی طرح سب سے باتیں کرنے میں مگن ہو گیا تھا۔ ہمایوں خانزادہ فون کال پہ بات کرتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی پچھلی جانب چلا آیا تھا، اور جب اس نے کال بند ہونے پہ واپسی کی راہ لی تو اچانک اس کے سامنے وہ نقاب والی لڑکیاں کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میرے راستے سے ہٹو، ہمایوں نے ایک نظر ادھر ادھر دوڑاتے خشک لہجے میں کہا۔ یہاں طلبہ کا رش کم تھا، ورنہ خواہ مخواہ کا کوئی مسئلہ بن جاتا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس دن وہ میری ربیکا نے اس کے ایٹیٹیوڈ پہ جھنجھلاتے ہوئے جلدی سے اپنی بات کہنی چاہی تھی، لیکن وہ اسے بیچ میں ہی روک گیا تھا۔ اس دن کی پھر سے معافی مانگنے آئی ہو کیا؟ ہمایوں خانزادہ طنزیہ مسکرایا۔ کس چیز کی معافی؟ جبکہ میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ حالانکہ معافی تو آپ کو مجھ سے مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ کام کرنا ہر چھوٹے انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ خیر، مجھے آپ سے کہنا ہے کہ ابھی اور اسی وقت میرے سامنے اپنے فون میں موجود میری تصویریں ختم کرو۔ وہ آج پھر سے نڈر انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہمایوں خانزادہ نے ایک تعریف بھری نظر اس پہ ڈالی، اور پھر اس کی نگاہیں اس کی بڑی بڑی آنکھوں پہ ٹک گئی۔ اس کے دماغ میں کچھ دن پہلے عمر کی ان آنکھوں کی خوبصورتی کے بارے میں کہی بات گردش کرنے لگی تھی، جسے دل ہی دل میں وہ اس بات سے اتفاق کر گیا تھا کہ واقعی اس لڑکی کی صرف آنکھیں ہی اگلے بندے کو مبہوت کر سکتی تھی۔ لیکن پھر وہ بامشکل سر جھٹکتے ہوئے بولا، کون سی تصویریں؟ وہ اکثر بھول جاتا تھا کہ اس نے اس دن اس کی گھر سے واپسی پر اسے تنگ کرنے کو کہا تھا، لیکن بات کرتے ہی اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور اسے اپنی شرارت یاد آ گئی تھی، جبکہ اس کے اس طرح انجان بننے پر ربیکا کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر وہ نہیں مانتا تو ربیکا کیا کر لیتی؟ او یاد آیا، شاید تمہاری تصویریں ہوں میرے سیل فون میں۔ تم بے فکر رہو، وہ بالکل محفوظ ہے میرے پاس۔ ہمایوں نے ابھی بھی سچائی بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دل میں یہ بات جاگی تھی کہ وہ لڑکی آج خود سے اس تک آئی تھی، اور جس وجہ سے آئی تھی ہمایوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وجہ ختم نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اس نے خود کو یہی یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ابھی تک اس لڑکی کا خود کو سب کے سامنے تھپڑ مارے جانے والا غصہ نہیں بھولا۔ اس کے الفاظ پر ربیکا کا دل بھر آیا تھا۔ غصے اور بے بسی نے مل کر اس پر حملہ کیا تھا۔ تم؟ وہ انگلی اٹھاتے سختی سے کچھ بولنے لگی۔ جب ہمایوں کا فون بجنے لگا تو وہ بے نیازی سے اسے نظر انداز کرتے سیل فون اپنے کان سے لگاتے آگے بڑھ گیا، جبکہ ربیکا نے اپنے دانت پیستے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ کمینہ بد فطرت انسان، مجھے نفرت ہے تم سے ہمایوں خانزادہ۔ تم ایک انتہائی برے انسان ہو۔ جو الفاظ وہ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی، وہ اس کے پیٹھ پیچھے بولتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ ہمایوں خانزادہ ذیشان اور رافع اس وقت کالج کے گیٹ کے پاس کھڑے عمر کا انتظار کر رہے تھے، جو پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، اور یہ چھٹی کا وقت تھا، انہیں مل کر ایک ساتھ کہیں جانا تھا۔ یار یہ عمر کہاں رہ گیا ہے، فون بھی نہیں لگ رہا اس کا۔ ذیشان نے بار بار عمر کے نمبر پر کوشش کی تھی۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں اسے دیکھ کے آتا ہوں، اور مجھے سر وسیم سے ایک کام بھی ہے، وہ بھی کراتا ہوں، بس 10 منٹ۔ ہمایوں خانزادہ جلدی جلدی بولتا آگے بڑھ گیا، جس پر وہ دونوں منہ بنا کے رہ گئے تھے۔ ہمایوں خانزادہ نے سر وسیم کی کیبن سے نکلتے ہی اپنے فون پہ عمر کا نمبر ڈائل کیا تاکہ وہ اس تک آسانی سے پہنچ سکے، لیکن اس بار کال جانے کے باوجود عمر نے کال نہیں اٹھائی تو ہمایوں خانزادہ کا منہ بگڑنے لگا، اور وہ اس پر لعنت بھیجتا واپس جانے کا ارادہ کرنے لگا تھا کہ سیل فون اس کے کان کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، جب اس نے اپنے ارد گرد ہی کہیں نزدیک سے عمر کے فون کی بیل سنی تو وہ حیران سا ہوتا اس طرف متوجہ ہوتے ادھر ہی قدم بڑھانے لگا۔ کالج کا یہ حصہ کچھ سنسان سا تھا، کیونکہ یہاں کالج کی عمارت کافی خستہ حال سی تھی، اور پھر ہمایوں خانزادہ اپنی مطلوبہ جگہ جیسے ہی پہنچا، وہاں عمر کو ایک بند کمرے میں لڑکی کے ساتھ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں قہر اترا تھا۔ وہ لڑکی اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب ہمایوں خانزادہ اس کے کمرے کی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی شیشے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔
हुमायूं खानजादा ने जल्दी से आगे बढ़ते दरवाजे को जोर जोर से धक्का दिया तो वो खुलता चला गया। वो अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था। कमरे में दाखिल होते ही हुमायूं खानजादा की धाड़नुमा आवाज गूंजी तो वो कुछ घबराए से अंदाज में उसकी तरफ पलटा था। इस वक्त उसने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, लेकिन जैसे ही हुमायूं खानजादा की नज़र पीछे खड़ी लड़की पे पड़ी तो उसके तेवर मजीद गजबनाक हुए थे, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रबीका थी, और इस वक्त बिखरी सी हालत में खड़ी रोते हुए कांप रही थी। लेकिन चेहरे पर नकाब अभी भी मौजूद था, क्योंकि कुछ भी बुरा होने से पहले हुमायूं बर वक्त पहुंच चुका था। जबकि दूसरी तरफ हुमायूं को सामने देखते रबीका थोड़ा हैरान होने के साथ परेशान भी हुई थी। उसे हुमायूं से भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वो गुस्से से उम्र की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर जोर से घूंसा मारते उसे जमीन पे गिरा गया तो रबीका का दिल कुछ पुरसुकून होने लगा था। चंद ही पल में उमर को मारते हुए अधमुआ कर चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुमायूं खुद को गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करता रबीका के पास गुर्राया। साथ ही वो अपने फ़ोन से राफे को कॉल करते यहाँ बुला रहा था। आपका ये दोस्त मुझे ज़बरदस्ती मुंह पे हाथ रख के लेकर आया था, रबीका सिसकते हुए बोली थी। उमर ने फिर से एक जहर खल नज़र हुमायूं पे डाली थी। चलो यहाँ से। हुमायूं खानज़ादा खुद आगे बढ़ते उसे भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था। आपने मुझे आज इस दरिंदे से बचा के मुझ पे बड़ा एहसान किया है, जिससे पता चलता है कि आप इतने भी बुरे नहीं। तो फिर मेरी तस्वीरें अपने फ़ोन से ख़त्म क्यों नहीं करते? रबीका ने अपनी चादर से अपनी आंखों से लगातार बहते आंसुओं को साफ करते सवाल किया। हुमायूं वहीं रुका लेकिन पलटा नहीं था। कौन सी तस्वीरें? हुमायूं ने दो लफ्ज़ बोलते ज़रा सा तवक्कुफ किया था। मैंने जब तुम्हारी कोई तस्वीर बनाई ही नहीं तो ख़त्म कहाँ से करूँ? और फिर तुम कोई ऐसी भी हुस्न की मलका नहीं हो जो तुम्हें देखते ही मैं तस्वीरें बनाने लगता। इस खुशफहमी से निकल आओ। हुमायूं खानज़ादा आखिर में तंज़िया मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर रबीका को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो उसकी बात पे पुरसुकून होते धीमा सा मुस्कुराई थी। शुक्रिया। बोलते साथ ही रबीका तेज कदमों से चलते हुमायूं खानज़ादा से पहले ही कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो रुकी थी और फिर अपना रुख वापस हुमायूं की तरफ करते हुए बोली थी, आपका ये दोस्त चेहरे पे मास्क इसीलिए लगाते हुए आया था ताकि वो खुद की पहचान छुपाते आपको बदनाम कर सके, क्योंकि उसने खुद को मेरे सामने हुमायूं खानज़ादा के तौर पे पेश किया था। रबीका ठहरे हुए लहजे में बोलते हुमायूं खानज़ादा पर एक एहसान कर गई थी कि उसे उसके दोस्त की पहचान बताते वो उसे इस आस्तीन में छुपे सांप की पहचान करवा गई थी। राफी ज़ीशान और हुमायूं खानज़ादा बचपन के दोस्त थे, जबकि उमर कॉलेज में उनका दोस्त बना था, इसीलिए वो उसे ठीक से उसकी फितरत नहीं जान सके थे। और अब उमर की असलियत खुल के उसके सामने आ गई थी कि वो किस तरह हुमायूं खानज़ादा से जलता था। उसने पहले रबीका की चादर खींचने जैसा बुरा एहसास दिलाया था, और अब रबीका के सामने हुमायूं बनकर आते बुरी तरह हुमायूं को बदनाम करने की कोशिश में था। रबीका इस वक्त कॉलेज में अपने दोस्त के साथ कम रश वाली जगह पे बैठी पढ़ने में मसरूफ थी। जब उसके कानों में अपने दोस्त की आवाज़ पड़ी तो सामने खुली किताब पर उसका ध्यान हटने लगा था। रबीका, तुमने महसूस किया है हमारे सीनियर्स हुमायूं खानज़ादा की नज़रें अब अक्सर हमारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं। लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। अपने दोस्त की बात पर रबीका को थोड़ा शक शौक लगा था। दिल धड़कने की रफ्तार भी किसी हद तक बड़ी थी। वो अपने आप में रहने वाली लड़की थी। उसे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था, और फिर उसे अपनी इज्जत और खुददारी बहुत अजीज थी। उसने कुछ सोचते हुए अपनी दोस्त का चेहरा देखा। अगर वो ये बात नोट कर गई थी तो न जाने उसके अलावा किसने ये बात महसूस की हो, और फिर यकीनन सबने अपने अपने दिमाग के मुताबिक उसके बारे में शुरू किया होगा। ये बस तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। रबीका ने उसे घूरते हुए दोबारा तवज्जो किताब की तरफ की थी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, ऐसा है भी तो थोड़ा तसव्वुर करो। हुमायूं खानज़ादा जिस पर कॉलेज की इतनी लड़कियां मरती हैं, वो तुम्हें पसंद करने लगा है, जबकि तुमने तो उसे थप्पड़ भी मारा था। उसके दोस्त ने खोए हुए लहजे में कहा कि उसे ये सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी आखिरी बात पर रबीका का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। उसने अपने लब भींचे थे। वो अपनी दोस्त को बता नहीं सकी कि उसने हुमायूं खानज़ादा को थप्पड़ मारने के जुर्म में क्या कुछ सहा है, कितनी ज़हनी परेशानी बर्दाश्त की है। हुमायूं खानज़ादा के उसके घर तक जा पहुंचना, अपनी गलती होते हुए भी उससे बदला लिया था।
مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمایوں خان زادہ مجھے پسند کرتا ہے یا ناپسند۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جن کا مقصد تعلیم حاصل کرنا نہیں بلکہ وقت گزاری ہوتا ہے، اور میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ ربیکا جذباتی ہو کے بولتے اپنی آواز ذرا سی بلند کر گئی تھی، اور یہ بلند آواز وہاں ستون کے پاس کھڑے ہمایوں خان زادہ نے بخوبی سنی تھی، اور ربیکا کے منہ سے اپنے لیے نفرت کے الفاظ سنتے ہی اس کے دل و دماغ پر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے غصے نے حملہ کیا تھا، اور اس غصے نے نہ جانے کیا قیامت لانی تھی۔ وہیں ربیکا نہیں جانتی تھی کہ ایک بار پھر وہ ہمایوں کے مقابل آنے والی ہے، اور اس بار ان کا مقابل آنا ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ ہمایوں خان زادہ گھر میں داخل ہوتے ہی تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جب پیچھے سے اس کی ماں آسیہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ ہمایوں میری جان، کیوں ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتے ہو؟ کبھی اپنی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ ادھر آؤ میرا بیٹا، مجھے تمہیں تمہاری ہونے والی بھابھی کی تصویر دکھانی ہے۔ آسیہ بیگم پیار سے بولتے اسے اپنے پاس بلانے لگی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پلٹتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ اس کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے۔ آج پھر سے غصے سے بھرے دکھائی دے رہے ہو۔ کتنی بار کہا ہے اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھو، کیونکہ تم اپنی اس بری عادت کی وجہ سے صحیح غلط کی پہچان بھول جاتے ہو۔ اس کا چہرہ نظر آتے ہی وہ اس کے اندر کے حالات جان گئی تھی، اسی لیے اسے سمجھانے لگی۔ مما پلیز، ابھی کوئی نصیحت نہیں، اور بھابھی کو میں بس ایک ہی دفعہ گھر آنے پہ دیکھ لوں گا۔ آپ بس بھائی کو دکھائیں ان کی ہونے والی بیوی کی تصویر۔ ہمایوں کی بات پر وہ خوف زدہ ہوتا، ماں کی بات پہ وہ خوف زدہ ہوتا ہمایوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے واپس کمرے کی راہ لے گیا تھا۔ اس کی پشت دیکھتے آسیہ بیگم نے تعصب سے سر ہلاتے اس کی بھلائی کے لیے دعا کی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہمایوں خان زادہ نے ایک زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کیا، اور پھر اپنی قیمتی شرٹ اتار کر پھینکتے وہ ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا تھا۔ ربیکا بی بی، تمہیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں بس تم ہی حیا والی اور عزت دار ہو، باقی سب بے غیرت ہیں؟ تو تمہیں بہت جلد مزہ چکھاؤں گا۔ تمہیں بھول کر بھی میرے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ربیکا بی بی، تمہیں مجھ سے نفرت ہے نا؟ تو اب ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ ساری زندگی تم اسی نفرت کے دائرے میں قید رہو گی۔ کمرے میں چکر بے چکر کاٹتے ہمایوں خان زادہ دل ہی دل میں ربیکا سے مخاطب ہوتا، اپنی بھڑاس اس پہ نکال رہا تھا، جبکہ چہرے پر سوچ کی لکیریں تھی کہ کون جانے اس کے دماغ میں اب ربیکا کی بدلہ لینے کے لیے کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ کالج میں ہمایوں خان زادہ سیڑھیوں سے اترتا، جیسے ہی راہداری کی طرف مڑا، اسی وقت سامنے سے آتی ربیکا سے اس کا زوردار تصادم ہوا تھا، جس پر ربیکا کا ماتھا اس کے سینے پہ لگا اور اس کے ہاتھ میں موجود کتابیں نیچے گرتی چلی گئیں۔ آہ! ہمایوں خان زادہ کے پتھر جیسے جسم کے ساتھ ٹکراؤ پہ ربیکا کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، جس پر وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتی، اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی ہمایوں خان زادہ کو گھورنے لگی، جو ایسے اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چہرہ بھی سپاٹ لگ رہا تھا۔ آنکھیں ہیں یا بٹن، دیکھ کے نہیں چل سکتی، یا پھر لڑکوں کو دیکھتے ہی ٹکرانا یاد آ جاتا ہے؟ ہمایوں خان زادہ سرد آواز میں بولتا ربیکا کو چونکا سا گیا تھا کہ اس سے بات کرتے وقت ہمایوں کا ایسا لہجہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر اس کے الفاظ یاد آتے اسے بری طرح غصہ دلا گئے تھے۔ یہی بات میں آپ کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں مسٹر ہمایوں خان زادہ۔ ربیکا نے اپنی تکلیف بھولتے جھٹ بدلہ اتارا تھا، جبکہ غلطی دونوں کی تھی، شاید کیونکہ دونوں ہی جلدی میں تھے۔ آگے سے ہمایوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے نخوت سے سر جھٹکا اور بے نیازی سے قدم آگے بڑھا گیا۔ بدتمیز! ربیکا ہلکے سے بڑبڑاتے جھٹکتے اپنی کتابیں اٹھانے لگی۔ اس کی یہ بڑبڑاہٹ ہمایوں خان زادہ کے تیز کانوں میں پہنچ چکی تھی۔ میں بدتمیز ہوں نا، تو میری بدتمیزی سے بچ کے رہنا ربیکا بی بی، کیونکہ بہت جلد میں اپنی مکمل بدتمیزی تمہارے سامنے ظاہر کرنے والا ہوں۔ چند پل دوبارہ سے ربیکا کے قریب رکتے وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولتا، اسے کچھ دیر کے لیے ساکت کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے انداز اور الفاظ سے ربیکا کے اندر ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی تھی، لیکن پھر اپنا وہم گردانتے وہ گری ہوئی کتابیں اٹھانے لگی تھی۔ اس اکڑو خان زادہ کو کی اکڑ دیکھو، اور وہ میری پاگل دوست کہہ رہی تھی کہ ہمایوں خان زادہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، جبکہ اس نے نہ ہی مجھے چوٹ لگنے سے بچایا اور نہ ہی میری کتابیں اٹھانے میں مدد دی، بلکہ الٹا مجھے ہمیشہ کی طرح ڈراتے دھمکاتے ہوئے گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی،
جب ایک بار پھر ہمائل خان زادہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے دل میں خیر کی دعا کرنے لگی۔ وہ آج کالج سے دل میں ڈھیروں بے چینی لے کے گھر پہنچی تو گھر میں ایک نئی مصیبت اس کے لیے تیار تھی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، تو لڑکا اور گھر والے بہت اچھے تھے، جس کی بدولت اس کے بابا نے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ اس نے لاکھ احتجاج کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بابا مجھے پڑھنا ہے، اس نے آخری کوشش کرنی چاہی تھی۔ جب اس کے بابا نے اس کی بات کا جواب دیتے وہیں ساری بات ختم کر دی تھی۔ میں نے بات کی ہے، وہ لوگ تمہیں آگے پڑھنے دیں گے، بے فکر رہو اور اب میری مشکلیں نہیں بڑھاؤ۔ تمہیں نہیں پتا کس قدر فکر ہے مجھے تم لوگوں کی۔ بیٹیوں کو اپنے گھر کا کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ اپنی بات کہتے وہ سامنے کھلی کتاب حساب کی کتاب کی کاپیوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو ربیکہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اپنی ماں کو بھی لڑکے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے مطمئن دیکھتے وہ خود بھی اس رشتے کے لیے آمادہ کرنے لگی تھی اپنے آپ کو۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے جلد ہی ربیکہ کا کالج جانا بند کر دیا گیا تھا کہ اب وہ ایک بار ہی شادی کے بعد پیپرز دینے جائے گی۔ یہ سب ماننا اس کی مجبوری تھی۔ ربیکہ بھی جب اپنی ہونے والی ساس سے ملی تو وہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ دل میں کچھ اطمینان اترنے لگا تھا کیونکہ اس کی بڑی بہن کے سسرال والے کچھ اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس کے باپ کے پسند کے تھے۔ ربیکہ سب کچھ بھولے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ کالج میں اپنے دوست کو شادی کا دعوت نامہ دینے اس کے ساتھ کالج کے پرنسپل سے اپنی چھٹیوں کے سلسلے میں بات کرنے گئی تھی۔ وہ اس دن بس 1-2 گھنٹے ہی کالج میں رکی تھی اور اسی دوران کچھ دیر کے لیے ہمائل خان زادہ سے اس کا سامنا بھی ہوا تھا، لیکن کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس تھوڑی ہی دیر میں ربیکہ کو ہمائل کی نظروں میں عجیب سا استحقاق بھرا تاثر دکھائی دیا تھا کہ وہ اس پہ نظر کرتا پھر اپنی آنکھیں پھیرنا بھول گیا تھا اور اپنے وجود پر اس کی نظریں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ربیکہ گھبرا گئی تھی اور ہمائل خان زادہ اس کی نظروں میں مزید برا بنا تھا۔ اس سے اگلے دن پھر سے ربیکہ کو کالج میں نہ پا کر ہمائل خان زادہ الجھا تھا۔ چونکہ چھٹیوں کے بعد کل وہ کالج آئی تھی تو اسے لگا تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح روز آئے گی، لیکن اسے آج پھر سے چھٹی کرتے دیکھ کے وہ الجھا تھا اور پھر وہ اپنی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے بہانے سے اس کی دوست کے پاس جا پہنچا اور اس سے بات کرتے اسے کچھ ربیکہ کے متعلق جانتے ہمائل خان زادہ پہ دھماکہ ہوا کہ بہت جلد ہی ربیکہ کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ خبر سنتے ہی اس نے نفی میں سر ہلاتے قدم پیچھے لیے تھے اور اپنے دوست کی حیرانگی بھری نظروں کو نظر انداز کرتے وہ وہاں سے تیز رفتاری سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ہمائل جو ابھی ربیکہ کو مزہ چکھانے کے لیے کوئی طریقہ تلاش کر رہا تھا، اب اس کی شادی کا سنتے ہی اس کے دل و دماغ کو آگ سی لگ گئی تھی۔ اپنے دل کی بڑھتی بے قراری پہ گھٹن کا شکار ہونے لگا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں آخر اس کی شادی کا سن کر اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہوں؟ ہاں، شاید اس لیے اس کے اپنے بارے میں بولے جانے والے نفرت بھرے کلمات ابھی تک میں بدلہ نہیں لے پایا۔ ہاں، یہی وجہ ہے میری بے سکونی کی، اور میں ایسے نہیں رہ سکتا، اسی لیے کچھ تو بڑا کرنا پڑے گا مجھے۔ وہ خود سے باتیں کرتا بغیر سوچے سمجھے ایک بڑا فیصلہ کر گیا تھا۔ ایک بار پھر اپنے طریقے سے ربیکہ کی شادی کے متعلق ساری معلومات حاصل کر چکا تھا اور اب بس اسے ربیکہ کی شادی والے دن کا انتظار تھا۔ ہمائل تمہارے بھائی کی شادی ہے، اتنی تیاری کرنے والی رہتی ہے اور تم ہو کہ گھر پہ ہی نہیں ٹکتے۔ انگلی پر اپنی گاڑی کی چابی کو گھماتے ہمائل لاؤنج میں آیا تھا۔ آسیہ بیگم نے اسے کچھ احساس دلانا چاہا۔ وہ آج کچھ اچھے موڈ میں تھا، اسی لیے باہر جانے کے بجائے وہ اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی وہ خود پہ افسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے جھمیلوں میں اپنی بھائی کی شادی کو بھول بیٹھا تھا، اسی لیے وہ پچھلی کمی پوری کرنے اور اپنی ماں کو خوش کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کہ اس کے بھائی کی شادی کا یہ موقع زندگی میں ایک ہی بار آنا تھا۔ اچھا، آپ ناراض مت ہوں، جو بھی کام بتا دیں۔ میرا آج سے بھائی کی شادی تک کالج جانا بند اور میرے دوست بھی آ جائیں گے تو دیکھیے گا کتنی رونق لگاتا ہوں میں اپنے بھائی کی شادی میں۔ وہ مسکراتی لہجے کے ساتھ بولتا آسیہ بیگم کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح شادی کا بھی دن آ پہنچا تھا اور آج صبح سے ہمائل گھر سے غائب تھا۔ اس نے بارات کے لیے نکلنے تک کا اپنی واپسی کا پیغام دیتے اپنا سیل فون بند کر دیا تھا۔ وہ آج جو کرنے جا رہا تھا اس میں اس نے اپنے کسی دوست کو بھی فی الحال شامل نہیں کیا تھا۔ ربیکہ کے گھر میں بھی اس وقت بس اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔
क्योंकि सभी शादी के लिए हॉल में जा चुके थे, जबकि रबीका घर में पॉलर वाले से तैयार हो रही थी। उसे थोड़ी देर बाद जाना था। रबीका को तैयार करते पॉलर वाली भी जा चुकी थी और इस वक्त वो अकेली एक नज़र अपना सजा संवरा रूप आईने में देखती गमगीन सी नजरें झुकाती अपनी मेहंदी लगे हाथों को देखने में मगन थी। जब उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसने चौंकते हुए इसी सिमत देखा और फिर हुमायूं खानजादा को देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रबीका का दिल नागवारी से धड़का। उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वो आज के दिन और वो भी अपने घर में हुमायूं खानजादा को देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए किसी सकते की सी कैफियत में खड़ी बस हुमायूं खानजादा को देख रही थी। ओह, मेरा आधा काम तो तुमने आसान कर दिया। वेरी गुड। हुमायूं खानजादा ने एक बगौर नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए तंजिया भरे लहजे में कहा। इसी दौरान वो उसके नज़दीक आ चुका था। रबीका कुछ बोलने की हिम्मत ना पाते बस सहमी सी खड़ी थी। मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ मेरी जान, जल्दी चलो। हुमायूं खानज़ादा ऐसे बोला जैसे कोई आम बात हो, जबकि उसके अल्फाज पे रबीका ने ना समझी और मज़ीद परेशानी के आलम में उसे देखा और एक कदम पीछे ले गई। क्या मतलब, क्यों आए हो यहाँ? वो कांपते लहजे और लरसते वजूद के साथ बोली थी। बताया ना तुम्हें लेने आया हूँ, और तुम यकीनन मुझे ज़बरदस्ती पे मजबूर नहीं करोगी। हुमायूं खानज़ादा उसकी जान निकालता कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाते एक तरफ बढ़ा जहाँ पर छोटा सा स्टडी टेबल मौजूद था, और फिर वहाँ पर पड़ी एक नोटबुक और पेन लेता वो वापस रबीका के पास आते पेन उसके हाथ में पकड़ा गया। तो वो कभी उसे देखने लगी और कभी हाथ में पकड़े पेन को। पता नहीं वो उससे क्या चाहता था। तुम तो गुमसुम ही हो गई हो, कहीं तुम बेहोश तो नहीं होने वाली? बेशक हो जाना, लेकिन मेरा ये छोटा सा काम करने से पहले इस नोटबुक पर तुमने अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हो। हुमायूं खानजादा ने नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाते बोलने के साथ लिखने का भी इशारा किया था। तुम पागल हो चुके हो, भला मैं ऐसा क्यों लिखने लगी? और तुम जाओ यहाँ से, आज मेरी शादी है, यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा। रबीका ने अपनी आवाज़ में सख्ती पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, तो वो आगे से तंजिया मुस्कुरा दिया। तुम लिखोगी और अभी लिखोगी, वरना। उसने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन रोशन की थी। मेरा एक क्लिक और तुम्हारी मेरे फ़ोन में मौजूद सारी तस्वीरें वायरल। हुमायूं खानज़ादा उसे धमकी देते अपनी बात मनवाने पे मजबूर करने लगा था। नहीं नहीं, तुमने तो कहा था कि तुमने मेरी कोई तस्वीर ही नहीं बनाई थी। रफ्ता रफ्ता रबीका की दिल की धड़कन की रफ्तार कम होती जा रही थी। झूठ कहा था, वरना खुद सोचो, उस दिन तुम्हारे घर तुमसे बदला लेने आया था तो ऐसे ही थोड़ी ना शराफत से चला गया था। और प्लीज़ जल्दी करो, मेरे पास इन सवाल जवाब का वक्त नहीं है। जल्दी करो। वैसे भी कोई कमरे में आ गया तो क्या जवाब दोगी मेरी यहाँ मौजूदगी का? जल्दी करो। हुमायूं खानज़ादा ने उसकी आज़ादी के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, उसे आखिरी हद तक मजबूर कर दिया था। रबीका की सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफलूज होने लगी थीं और वो ज़बान पे कुफल चढ़ाए हुमायूं खानज़ादा के कहे के मुताबिक अमल कर गई थी। रबीका की नोटबुक पे लिखते ही हुमायूं खानज़ादा ने उसका बाजू पकड़ा और इसी तरह उसे उसके घर से लेके निकल गया। उसने तो रबीका को अपने हक में बोलने और चीखने चिल्लाने का मौका तक नहीं दिया था। हुमायूं खानज़ादा रबीका को लिए एक फ्लैट में आ गया था जो इन दोस्तों ने मुश्तरका तौर पे ख़रीदा हुआ था। यहाँ आते ही हुमायूं खानज़ादा ने सबको उजरत में फ़ोन करते फ्लैट में पहुँचने का कहा। इसी दौरान रबीका एक जिंदा लाश बनी बैठी थी, जिसे वो कोई मिट्टी की बनी मूरत हो और उसे किसी ने दिल से सजाया हो। उसके दुल्हन के रूप को देखते हुमायूं खानज़ादा कुछ पल के लिए उसमें गुम हो गया था। फिर ये सोचते दिल में जलन होने लगी कि आज वो किसी और की दुल्हन बनने वाली थी, जबकि अब थोड़ी देर में ये मेरी हो जाएगी। हुमायूं दिल में सोचते सर झटक गया और फिर 1 घंटे के अंदर वो रबीका को अपनी मिल्कियत में ले गया था। रबीका ने भी कोई रद्द अमल दिए बगैर उसका कहा माना था, जिस पर वो थोड़ा हैरान भी था। राफी और जीशान ने हुमायूं खानज़ादा को उसकी इस अमल पर बुरी तरह से लताड़ा था। उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी ज़िद पे डटा रहा तो उन्हें भी मजबूरन उसका साथ देना पड़ा। निकाह के बाद एक सरशारी के आलम में मगरूर चाल चलता हुमायूं खानज़ादा रबीका के पास आया था, जो अब भी चेहरा झुकाए बैठी थी। लेकिन जैसे ही हुमायूं ने उस पर नजरें टिकाईं और हाथ बढ़ाते उसका चेहरा ऊंचा करना चाहा,
اس کے وجود میں زوردار ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے بری طرح سے ہمائل خانزادہ کا ہاتھ جھٹکا اور اونچی آواز میں غرائی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ہمائل خانزادہ میں مر جاؤں گی یا پھر تمہیں مار دوں گی۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ اگر میری زندگی اندھیر ہوئی ہے تو خوش کبھی تم بھی نہیں رہ سکو گے ہمائل خانزادہ، یہ میری بد دعا ہے۔ تم نے میری اور میرے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ اس کے نزدیک اتنے سے اٹھتے زور سے چلاتے ہوئے بول رہی تھی کہ اب اس کی آنکھوں میں بھی دریا بہا رہی تھی۔ اس کی اس عظیم نقصان پہ اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ ہمائل خانزادہ لب بھیچے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس بھرتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ اب اسے فی الحال اپنے بھائی کی بارات میں پہنچنا تھا۔ ہمائل خانزادہ چمکتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کے پہلو میں براجمان تھا اور ابھی اس کے بجائے بھائی کا نکاح ہونے والا تھا، لیکن ہمائل خانزادہ کی جان اس وقت طوفان کی زد میں آئی جب پورے ہال میں دلہن کے گھر سے غائب ہو جانے کی چامگوئیاں ہونے لگی۔ جس لڑکی کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے نکاح میں لے چکا تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کی ہونے والی بھابھی تھی۔ اس کا اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا، جس پر وہ ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا تھا۔ تب اسے ربیکہ کی بد دعا یاد آئی تھی کہ اس نے اس کی عزت کو دو کوڑی کا کیا تھا، تو کیا اس کا بھائی بھی دلہن کے بغیر گھر واپس جاتے بدنام ہوگا؟ ربیکہ کے گھر والوں نے بچی کچی عزت کو سنبھالنے کے لیے آسیہ بیگم کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا، تو انہیں بھی کوئی چارہ نظر نہ آتے ماننا پڑا۔ وہ سب اس شادی پر جتنا خوش تھے اب اتنا ہی بجھے سے بارات لے کے گھر واپس آئے تھے۔ آسیہ بیگم نے دل بڑا کرتے اپنی اچانک سی بن جانے والی بہو کو بھی قبول کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ہمائل خانزادہ تو گھر آنے کے بجائے وہیں سے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ گہری افسردگی کی تصویر بنا فلیٹ پہ پہنچا اور درد کرتے سر کے ساتھ وہ صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھتا آنکھیں موند گیا تھا۔ پھر شکستہ قدموں سے کمرے میں جاتے ہوئے ربیکہ کو باہر آنے کا کہتے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ربیکہ خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، اس کا رخ گھر کی طرف کر گیا تھا کہ اس کے دل پر جو بوجھ آ پڑا تھا اسے ہلکا کرنے کا اسے یہی حل نظر آیا تھا کہ وہ گھر والوں کے سامنے آج ہی ساری سچائی رکھ دے۔ ایک برقی قمقموں سے سجے گھر میں گاڑی داخل ہوئی تو ربیکہ نے حیرانگی سے ہر طرف دیکھا، لیکن منہ سے کچھ بولنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ہمائل خانزادہ ربیکہ کو گھر کی پچھلی جانب سے لے کر گھر میں داخل ہوا تھا اور ایک کمرے میں پہنچتے آسیہ بیگم حیران سی پریشان سی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں تو ہمائل کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتے ان کی پریشانی بڑھی تھی، اور پھر اس لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی ان کا چہرہ غصے سے بھرا اور وہ اسے مارنے کو فضا میں ہاتھ بلند کر گئی تھی کہ ربیکہ کو اپنے پیچھے کرتے ہمائل خانزادہ ان کے مقابل آیا تھا۔ دوسری طرف ربیکہ بھی آسیہ بیگم کو یہاں اپنے سامنے دیکھتے سکتے میں کھڑی تھی۔ مما پلیز اسے مت ماریے گا، کیونکہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، سارا کچھ میرا کیا دھرا ہے۔ ہمائل خانزادہ اپنا گال ان کے آگے پیش کرتا انہیں ایک اور جھٹکا دے گیا تھا۔ کیا کیا کہنا چاہتے ہو تم ہمائل؟ کھل کے کہو، آسیہ بیگم نے سخت انداز میں سوال کیا، جبکہ اسی دوران ہمائل خانزادہ کا بھائی بس خاموشی سے کھڑا تھا۔ ہمائل دونوں کے چہرے کی طرف دیکھ کر نظریں جھکاتے سارا معاملہ بیان کر گیا تھا، اور آخر میں وہ ہاتھ جوڑتے اپنے ماں اور بھائی سے معافی مانگنے لگا تھا، جو تعصب بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے غصے کے ہاتھوں ان کے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ تمہیں ہم سے نہیں بلکہ ربیکہ اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے ہمائل، اور جب یہ سب معاف کر دیں گے تو ہم بھی تمہاری غلطی بھلانے کی کوشش کریں گے۔ آسیہ بیگم دکھ اور سنجیدگی سے بھرے لہجے میں بولتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمائل، اور میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، تھوڑا شوق تو لگا ہے لیکن اب میں نارمل ہوں۔ ہمائل کا بڑا بھائی بھی اسے کچھ تسلی دیتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ربیکہ کا دل ہمائل کے گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں خوفزدہ تھا، اور اب وہ اس اتفاق پہ بے جان سی کھڑی تھی۔ ہمائل نے اپنی جھکی نظر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا تو ربیکہ نے بھی اسی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہمائل نے کیسی آنکھوں سے اسے تک اپنی شرمندگی پہنچاتے معافی کی دعا کی تھی، جس پر ربیکہ نے تعصب سے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ اس کی معافی کا کیا کرتی جب وہ اور اس کے گھر والے ایک برے وقت سے گزر چکے تھے؟
پہلی رات سے ہمایوں نے ربیکہ کو ہر قسم کا آرام اور سکون دینے کی کوشش کی تھی۔ اسے اچھے سے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ شاید اب وہ ساری زندگی ربیکہ کا سامنے نظر نہ اٹھا پاتا۔ اس کی ہر پیش قدمی کے آگے ربیکہ نے ہمیشہ سپاٹ تاثر ہی دیا تھا، لیکن ہمایوں خان زادہ حوصلہ ہارے بغیر اپنی کوششوں میں مگن تھا۔ کچھ وقت پہلے ہمایوں خان زادہ کے دل میں کہیں ربیکہ کو لے کر پسندیدگی کا ننھا سا بیج لگا تھا۔ وہ اب پھوٹ کے محبت کا روپ دھارنے لگا تھا۔ تم کالج کیوں نہیں جوائن کر رہی؟ اپنی پڑھائی پوری نہیں کرنی کیا؟ کالج سے گھر جانا کل سے کالج جانا شروع کر دو تاکہ جو بھی ہر وقت سوچوں میں گم رہتی ہو کہیں ذہنی مریضہ نہ بن جاؤ۔ کچھ دن بعد ہمایوں خان زادہ نے اسے اس کی پڑھائی کا یاد کرایا تو پہلی بار اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ اپنی پڑھائی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب بھولتی وہ اپنی پرانی روٹین پہ آ گئی تھی۔ ہمایوں خان زادہ کے گھر میں موجود اس کے بڑے بھائی کی بیوی کی حیثیت سے موجود اس کی چھوٹی بہن نے بھی کچھ ناراضگی کے بعد ربیکہ سے صلح کر لی تھی کہ وہ ہر جگہ مجبور تھی، لیکن ربیکہ کے گھر والے کسی طور خصوصاً اس کا باپ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بس اپنی چھوٹی بیٹی سے تعلق رکھے ہوئے تھا اور یہ ربیکہ کے لیے بہت دکھ کا مقام تھا۔ وہ اپنا غم و غصہ بھولتے ہمایوں خان زادہ پہ نکالنے لگی تھی، جو چپ کر کے اس کی اونچی آواز سنتا آگے سے اسے زج کر دیتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی پتھر سے سر مار رہی ہو۔ وہ پہلے جیسا ہمایوں رہا ہی نہیں تھا۔ اکڑ اور غرور کے بغیر وہ ہر وقت ربیکہ کا خیال رکھتا، بدلے میں اس کی جلی کٹی بغیر کوئی جواب دیے سن لیتا تھا، یا پھر آگے سے محبت بھری نظروں سے ربیکہ کو دیکھنے لگتا تو ربیکہ کا ہی اس کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ ربیکہ پہلے ہی دن کالج سے واپس ہمایوں کے ساتھ گھر واپس آئی تو سامنے اپنے ماں باپ کو دیکھتے وہ غمزدہ سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہاں بت بن کے کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ ملوگی نہیں ہم سے؟ جیسے ہی اسے اپنے باپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ بے یقینی سے بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور ان کے سینے سے لگتے وہ زور و شور سے رونے میں مصروف ہوئی تھی۔ کیا بھائی صاحب، میری بہو کو رلا دیا، جبکہ سارا قصور تو اس نکمے کا ہے۔ آسیہ بیگم نے ہمایوں کی طرف دیکھتے کہا جو ربیکہ کے رونے پہ بے چین سا ہو رہا تھا۔ نہیں بہن، میرے داماد کو اس طرح نہیں بولیں، اس نے اپنی غلطی مانتے جس طرح ہمارا دل موم کرنے کی کوششیں کی ہیں اس کی اچھائی ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے باپ کے بولنے پر ربیکہ نے چونکتے ہوئے ہمایوں خان زادہ کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں ڈھیر محبت لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اس کا مقام دلاتے اسے اس کے رشتے والے بھی واپس دلا گیا تھا۔ ربیکہ کا دل نرم پڑتے آج پہلی دفعہ ہمایوں خان زادہ کے لیے ایک الگ لے میں دھڑکا تھا کہ وہ زیادہ دیر اپنے دل میں ہمایوں کے لیے نفرت اور غصہ برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ رات کے وقت ربیکہ آئینہ کے سامنے کھڑے اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ روشن اور ہونٹوں پہ دھیمی مسکراہٹ تھی۔ جب ہمایوں خان زادہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ آج سے پہلی دفعہ معافی مانگ رہا تھا۔ ربیکہ نے کچھ بولے بغیر اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ دوبارہ بول پڑا، آج کچھ شرمندگی کا اثر کم ہوا ہے تو تمہارے سامنے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو پایا ہوں کہ میں نے اپنی کی گئی غلطیوں کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ معاف کر دو گی تو مجھ پہ احسان کرو گی۔ وہ آج اسی لیے بول رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا کہ میں زیادہ دیر کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھ سکتی، لیکن ہاں، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ پھر کبھی اپنی عقل پر غصہ سوار نہیں ہونے دیں گے۔ ربیکہ نے اپنے ہاتھوں میں ہیئر برش ٹیبل پہ رکھتے اپنی مکمل توجہ اس کی طرف کی تھی۔ تھینک یو سو مچ ربیکہ، تھینک یو سو مچ، میری نادانیوں کو اتنی جلدی معاف کرنے پر۔ میں تمہیں کبھی اس رشتے پہ پچھتانے نہیں دوں گا، بلکہ تم ہر پل خود کو میرے ساتھ خوش قسمت سمجھو گی، اور جو وعدہ تم نے مجھ سے لیا ہے میں ہر ممکن طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ہاں، ایک آخری اور ضروری بات، آئی لو یو میری جان۔ تمہاری محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے۔ وہ اسی طرح اس کے کانوں میں محبت بھری سرگوشیاں کرتے اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر گیا تھا۔